جو نبی بھی آیا ان کا خطاب اعبد اللہ ہے۔ اسی طرح اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جناب ہود جب اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تو پہلا جملہ یہی جناب ہود نے کہا، یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ فلا تتقون، اے میری قوم، اے میری امت، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کسی کو معبود قرار نہ دو۔ افلا تتقون، کیوں تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ دیکھیں عزیزاً، آیت کی ابتدا آیت کی انتہا کس چیز کو بیان کر رہی ہے؟ عبادت کا لازماً تقوی ہے۔ عبادت کا انجام نہ دینا انسان ظالمین کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ عبادت کا انجام دینا خدا ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب کے بارے پروردگار فرما رہا ہے، جب ہم نے شعیب کو اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا تو شعیب نے بھی یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وقد جاءتکم بینۃ من ربکم لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا۔ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی کو معبود قرار نہ دو۔ آپ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کی طرف جو ہے کیا ہوا؟ قد جاءتکم بینہ، ایک بینہ واضح دلیل آئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نبوت ہے۔ حضرت شعیب کہا، میرا مبعوث ہونا آپ لوگوں کی طرف، اللہ کا بھیجنا مجھے آپ کی طرف، یہ ایک دلیل مبین ہے، واضح ہے۔ اگر آپ نے عبادت نہیں کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دروا کہ آپ نے زمین میں فساد برپا کیا ہے۔ دیکھا ہے عزیزان، عبادت کا انجام دینا گناہوں کی بخشش، عمر کا اضافہ کا سبب۔ عبادت کا انجام نہ دینا ظالمین کے زمرے میں۔ اگر کسی نے عبادت پروردگار انجام نہیں دی تو وہ مفسد فی الارض ہے، وہ فساد والے لوگوں میں زمرے میں جو محسوب ہوتا ہے۔ اسی طرح اور آیت میں پروردگار کلی حکم تمام انبیاء کے لیے بھی بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ بے شک تحقیق ہم نے مبعوث کیے ہیں ہر امت کی طرف رسول کو، ہر امت کی طرف ہم نے اپنے خلیفۃ اللہ بھیجے ہیں، اپنے نمائندے بھیجے ہیں۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بندگی خدا کرو۔ جو نبی بھی آیا ہے وہ اپنی قوم کو انہوں نے یہی کہا، خدا کی بندگی کرو، خدا کی عبادت کرو، اسی عبادت کے ذریعے آپ کو تکامل ملے گا۔ سامعین، یعنی آیات قرآن کی جب ہم توجہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اکثر آیات جو ہے اسی کے دار و مدار میں بیان ہو رہی ہے کہ عبادت الہی کا نتیجہ بخشش ہے، عبادت الہی کا نتیجہ مغفرت ہے، عبادت الہی کا نتیجہ بہشت ہے، عبادت الہی کا نتیجہ لقاء اللہ ہے۔ اگر جو عبادت نہیں کرے گا ظالمین کے زمرے میں ہے، عبادت نہیں کرے گا مفسد فی الارض ہے، وہ فاسد انسان ہے، وہ زمین میں جو ہے فساد برپا کر رہا ہے۔ جو عبادت نہیں کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت کے زمرے میں ہے۔ تو لہٰذا عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو، عبادت الہی کرو، آپ کی بخشش ہے، عمر میں اضافہ ہے۔ تو انشاءاللہ آگے والے جلسے میں ہم اس ہدف عبادت کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔